دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم تازہ بات وہی جاری تھی. ہم کمٹ تو کر چکے ہیں, دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی کہ اب تو یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. کوئی اس کے بعد ہماری بات پہ اعتبار کرنے کے لیے آپ بھی کل حکومت میں آ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی پیس پارٹی نے رہنا ہے. آپ انٹرنیشنلی جائیں گے تو پھر آپ کی اور پھر گورنمنٹ کی ساکھ کہاں رہے گی؟ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں مشتاق صاحب کہ ہمیں ابھی یہ جو ابھی ایک کانکریٹ سٹیپ لے سکتے ہیں تو لے لینا چاہیے. حکومت کو 10 نومبر سے اب تک یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. یہ انوائٹ کرتے آئیں جناب میاں صاحب کو نہیں اور بھی پارٹیز کو کہتے ہیں جی بیٹھیں لیٹس میک جو میاں صاحب کا وہ پاکستان چارٹر تھا نیشنل چارٹر, اس میں ابھی اکنامک چارٹر بنا لیں صرف ابھی, کیونکہ وہ تو لا اینڈ آرڈر کو بھی کور ان کے آئیڈیا میں ہے, وہ فارن افیئرس کا بھی ان کے آئیڈیا میں ہے, سیکورٹی کا بھی ہے, ہر چیز اس میں اکنامک چارٹر بھی. ہم یہ جو پیکج ہے یہ اگر ہم کرتے ہیں, مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ بجائے ہم 900 ارب کے لیے محنت کرنے کے بجائے ہم 150 یا 200 ارب کے لیے کیوں محنت صرف کرنا چاہتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. دوسرا دیکھیں, ایک ہم سب جمہوری پروسیس میں ہیں اور جمہوریت کا ایک یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے اپنے الائز کی طرح گورنمنٹ دیکھیں نا, اگر آپ کے الائز آپ کے ساتھ نہیں ہے اور منی بل پہ آپ کو ووٹ دینے کے خلاف ہے, دیٹ مینس گورنمنٹ نے تو ویسے ہی آپ خدا حافظ کہہ دینا چاہیے. 1 روپے کا اگر آپ کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر خدا حافظ ہوتا ہے ہم تو نہیں چاہتے. ہماری پارٹی کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اتنے جو ہے نا ناسمجھ لوگ ہیں کہ ان کو اگر اکثریت حاصل نہ ہوئی تو وہ یہ منی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر لائیں گے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں ان کی؟ انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی پہلے بہیو بھی کیا ہے. NRO بل آیا تھا نہیں آیا تھا, کوئی معاملہ نہیں آیا تھا. آخری وقت آپ سے جو ہے نا معاملات طے ہو جائیں ان کے, آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ کی باتیں مان لی 4-6 جو آپ کی تجاویز ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری پارٹی نے آفٹر کیئرفل تھاٹ یہ 10 نومبر کا میاں صاحب نے خط لکھا تھا, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ نیور ٹو لیٹ. 3 مہینے کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے IMF کے ساتھ. آپ اس میں بیٹھ کے یہ پاکستان کی خدمت ہوگی کہ پھر آپ RGST میں جیسے آپ نے کہا ڈاکومنٹ بھی کریں, ڈیٹ بھی نیچے لائیں, غریبوں کی چیزیں میں جو میڈیسن کہتا ہوں کہ نکالیں سب, ہم اس پیکج کو ساتھ. میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ میں مئی 1998 میں جانا چاہتا ہوں. جی آپ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کی جو سو کالڈ فسکل اور اکنامک جو آپ کی ایلیٹ ہے بیوروکریسی, اس میں ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہر جگہ لوگ ہیں. کیا ایمانداری سے بتائیے کہ اس وقت یہ جو ڈونر کمیونٹی ہے ان کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی بھی ہمدردی ہے جو آج کل کے حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انہوں نے فلیکسیبلٹی اب تک دکھائی ہے, یہ اس سے 10% بھی اگر فلیکسیبلٹی ہمارے اس زمانے میں دکھاتے تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے. فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے بہت لبرل آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیا. آپ کی تو میری 24 اور 25 کنڈیشنالٹیز تھیں پروگرام کے لیے, کیونکہ وہ تو موسٹ سینکشن کنٹری تھا اور ہمیں دیور ہیلپ بینڈ کہ ان کو ہم نے نیز پہ لانا اور ان کو ہم نے لکیر نکلوانی. انہوں نے جو ایٹمی دھماکہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم کریں گے دس ول گریٹلی اپریشیٹڈ. جو ہماری انفارمل بات ہوتی ہے, ہمارے پاس ڈپلومیٹس بھی آتے ہیں, دوسرے لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے یہ 10 نومبر کا پڑھا ہے یا ہماری اسٹیٹمنٹ سنی ہے, ہماری ایکسپلینیشن سنی ہے PMLN کی, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کر لینا چاہیے, حکومت کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے آپ کی آفر. وکی لیکس میں نہ آ جائے, آپ احتیاط کیجیے. وکی لیکس میں بھی میں آؤں گا. ایگریکلچر کے اوپر ہر کوئی کرے. MKO نے تو پورا سٹینڈ لے لیا کہ جی آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کریں اور کاشتکار کو, اور کاشتکاروں کے پاس جائیں وہ وہاں پر روتے ہیں. کل سرگودا سے ہو کے آئے ہوں, ہر کوئی رو رہا تھا کہ شاید ہم پہ اگر کچھ لگ گیا ہم پہلے مرے بیٹھے. آپ کا صبح پنجاب ہے ماشاءاللہ, حکومت کہتی ہے کہ صوبائی یہ مسئلہ ہے, خان تک آپ ہیں تو آپ کا پہلے نہیں, اگر نہیں تو پھر آپ کریں. میں چیف منسٹر ہیں نا, انیشیٹ میں آپ جا کر ایگریکلچر ٹیکس شہباز شریف صاحب لگائیں. میں عرض کرتا ہوں ایک یہ 18ویں ترمیم کے بعد نہیں نصرت بھائی, یہ ہمیشہ سے پاکستان کے آئین میں 1973 سے لکھا ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ صوبائی. اچھا, نمبر 2 ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو کوشش کی کہ ہم واپس اس کو لے آئیں. کہاں پہ؟ فیڈرل پہ. کیونکہ صوبوں میں نے 98 میں 4 صوبوں میں لا لگوایا ہوا ہے. یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لا نہیں, لا موجود ہے 4 صوبوں میں بھائی, ایگریکلچر ٹیکس کا پروونشل. میں نے انٹروڈیوس کیا تھا 98 میں ایز فائنانس منسٹر, لیکن اس پہ انہوں نے اس کی اتنی شکل بگاڑ دی ہے کہ اس کو انہوں نے فکسڈ یعنی ہولڈنگ کے ساتھ لگا دیا. بھائی انکم پہ لگاؤ نا بابا, انکم جو کروڑوں روپے کے باغ بیچتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ جس کی اتنی ہولڈنگ ہے, اور لوگوں نے ہولڈنگ جو ہے ایسے فکٹیشیس بانٹی ہوئی ہیں. سو پنجاب از دی اونلی صوبہ جس میں 1 ارب. آج سر جیسے ہمارے پاس آئی تھی فوزیہ بہار, جی
وہ یہ فرما رہی تھیں کہ جی فارمر جو ہے وہ کہتا ہے میں تیار ہوں جی وہ کہتا ہے کہ میرے جو ویریس ان پٹ آئٹمس ہیں جی بیج کھاد وغیرہ یہ کو 72 کہتا ہے جی وہ آئٹم ہمارے بنتے ہیں کاشتکار کہتا ہے کہتا ہے جی آپ اس پہ جی ایس ٹی نہ لیں جی اس کے بعد وہ آپ والی بات نہیں کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری فرض کریں گندم ہوئی 10 من جی اس کا جو میں مارکیٹ میں بیچ رہا ہوں 950 روپے فی من جو ہے نا مجھ سے اس کے کم کے اوپر لے لیں. صحیح طریقہ یہ ہے صحیح نصرت صاحب صحیح طریقہ یہ ہے لیکن کسی بھی صوبے میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور یہ انہوں نے فکس کر دیا ہے کہ جی اتنے ایکڑ پہ اتنے پیسے آپ کے پاس قریباً 1,00,000 ایکڑ والے ایک فیملی موجود ہے جو صرف 2 کروڑ دے کے اپنی جان چھڑا لیتی وہ کیا زمین اس طرح ڈسٹریبیوٹ ایک دوسرے کے کھاتے میں ڈال کے تاکہ وہ اور وہ چونکہ لیکن ہولڈ انہی نے کی ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اب تو انڈسٹریلسٹ بھی جو ہے نا بیچ کے ایگریکلچر بھی اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب بھی انڈسٹریل اپنی فیکٹری بیچ کے زمینیں خرید رہے ہیں اب اس طرف جا رہے ہیں لوگ کیونکہ ٹیکس نہیں. اچھا سر چونکہ آپ کو کہیں جانا ہے ویری کائنڈ آف میں نے ایک سوال کرنا ہے ان سے میں نے وعدہ کیا تھا یہ میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہے پھر میٹنگ میں جانا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مجھے بھی ایک بات کی وضاحت کرنی ہے وہ سن لیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. میں سر وہاں پہ موجود تھا جہاں پہ اسفند یار صاحب نے ہفتے والے دن ایک سلیکٹ گروپ کو کہا کہ مجھے جنرل کیانی نے جیسا وکی لیکس میں کہا گیا ہے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم صدر بنو. ہاں جب صدر مشرف کے جانے کا ہو گیا کام یا ہو رہا تھا بات چل رہی تھی تو اس وقت آصف علی زرداری نے مجھے کہا تھا ویسے بائی دا وے مجھے بھی آصف زرداری نے کہا تھا کہ اگر تمہارا دوست صدر بننا چاہتا ہے تو بنے. آپ لیکن کہہ رہے تھے کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ معاملہ کچھ دیکھیں جو 7 اگست 2008 کو جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اب تو وکی لیکس میں آ گیا ہے کہ حکومت جانے والی تھی. جناب زرداری صاحب جولائی کے 30 ہفتے میں مجھے ملے انہوں نے کہا کہ جی یا ہم رہیں گے یا مشرف رہے گا. یہ کلیئر تھا کیونکہ جو کراچی میں میٹنگ ہوئی تھی وہ ہیڈ لائنیں لگی تو کہتے ہیں میں اس حکومت کو 2 مہینے دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گورنمنٹ کے آپ میاں صاحب کے ساتھ بات کریں میں تیار ہوں مشرف کو امپیچ کرنے کا آپ کی یہ لائف ٹائم ڈریم ہے تو لیٹس ڈو اٹ. ہم نے میٹنگ کروا دی 5 6 7 کو ایک 2 پیجر ایگریمنٹ ہوا. اس میں یہ لکھا گیا تھا ہماری میثاق جمہوریت کی آرٹیکل 1 تھی کہ ہم 1973 کے آئین کے اوپر واپس چلے جائیں گے فوری اور اس میں ماس 5 چیزوں کے جوائنٹ الیکٹریٹ اور اس طرح کی جو چیزیں بیسکس تھے. تو اس پہ ہم نے اسی ایگریمنٹ میں یہ لکھا کہ اگر مشرف صاحب کے جانے کے فوراً بعد ایک تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جج بحال ہوں گے. نمبر 2 اگر 18ویں ترمیم کا یہ آرٹیکل امپلیمنٹ ہو جاتا ہے آئین بحال ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی جس کو چاہے اپنا کینڈیڈیٹ بنا لے. اگر نہیں ہوگا تو پھر میاں صاحب نے یہ کہا کہ پھر آپ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا اور ہم چھوٹے صوبے سے کینڈیڈیٹ لائیں گے. اسفند یار صاحب کو میاں صاحب نے پہلی دفعہ 7 اگست کو پرپوزل تھا وہ تو جا کے 18 اگست کے قریب انہوں نے ریزائن کیا. اچھا دوسرا یہ تھا کہ جب ایکچوئل کینڈیڈیچر فلوٹ ہوئے ہم نے اس وقت بھی رابطہ کیا. ہم اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ اسفند صاحب اگر تیار ہو تو کریں نہ ہوا تو پھر ہم نے مینگل صاحب کو رابطہ کیا. ہم کہتے چلے اگر اس وقت فرنٹیئر صوبہ تھا یہ نہیں تو چلے بلوچستان سے لے لیں. میاں صاحب نے مینگل صاحب کو کہا جب وہ نہیں مانے ان کے بیٹے کے لیے کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 2008 سے یہ معاملہ چل رہا تھا جو وکی لیکس میں 2009 کی بات 2009 میں. لیکن وکی لیکس سے بھی ایک آخری سوال 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے بلکہ 1.5 منٹ رہ گئے. زرداری صاحب کو تو انہوں نے کہہ دیا پیپلز پارٹی کے وہ تو ہیں بدعنوان لیکن آپ ہیں خطرناک اور آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ پاکستان کی آرمی بھی یہی کہہ رہی ہے باہر کے ممالک کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں. یہ جس بندے پہ بھروسہ نہ کیا جا رہا اور جو خطرناک ہو وہ کیسے اس کا کیا سیاسی مستقبل اس پاکستان میں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں بڑے محب وطن بھائی ہیں میرے. یہ تو ایک کمپلیمنٹ ہے کہ اگر ایک فارن کنٹری کا کراؤن پرنس یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف خطرناک ہے تو خطرناک ان واٹ ریفرنس پاکستان کے لیے شاید ہاں لیکن پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے تو ہاں کہ انہوں نے چونکہ ان کی ہسٹری ہے نا انہوں نے 5 فون آئے دھماکہ کر دیا تو پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا. انہوں نے کبھی بھی ان کا پریشر نہیں لیا. ابھی تک وکی لیکس آئی ہیں میرا خیال ہے وہ ساری میاں نواز شریف صاحب کے حق میں جاتی ہیں. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بڑا اچھا ایک یعنی اس میں میسج ہے کہ میاں نواز شریف کم از کم نہ بک سکتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اور نہ بدعنوانی کو. آئی ایم سوری انہوں نے واقعی جانا ہے اس میں سے آئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسحاق ڈار صاحب سے ہماری گفتگو 2 سیگمنٹ پہ تھی اور کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.